السلام علیکم۔ لوٹوں کی بات نہیں کریں گے، بہت ہو چکی لوٹوں کی بات، بہت سارے دوستوں نے بات کی لوٹوں پر۔ اب ہم بات کریں گے ان ہیروز کی کہ جنہیں خریدنے کی کوشش کی گئی، انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ وہ بکے نہ ٹوٹے۔ نہیں بکا تو سینیٹر گرتیپ سنگھ نہیں بکا، جس کو اربوں کی آفرز ہوئی، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی ہمارے مسلمان سینیٹرز ٹماٹر کی طرح اپنا ایمان بیچتے رہے، لکھ لعنت۔ ان کو نہ اپنے مذہب کا خیال آیا، نہ ان کو اپنے پیارے نبی کا خیال آیا جس کا وہ کلمہ پڑھتے رہے ہیں۔ ضمیروں کا سودا بیچنے کرنے والے اور اپنے ضمیروں کو ٹکے پر بیچ دینے والے ضمیر فروش، ان ضمیر کا سودا کر کے مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ کاش ان ضمیر فروشوں میں تھوڑی بھی ایمانی غیرت ہوتی، مسلمان کبھی اس طرح ایمان نہ بیچتا۔ یاد رکھیے دوستو، مسلمانوں نے جہاں عمارات تعمیر کی، وہیں اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے زبردست قسم کے روایات کو جنم دیا۔ دوسرے ایک اور صاحب نے وفاق کی مثال قائم کی، وہ ہیں شبیر قریشی۔ وفاق کی اعلیٰ مثال، ان کو 2018 میں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، ان کے مقابل ایک اور الیکٹیبل کو حلقے کے باشعور عوام نے مسترد کیا اور شبیر قریشی کو بھاری لیڈ سے جتایا۔ لیکن شبیر قریشی نے عدم اعتماد میں عمران خان کے نام پر پڑنے والے ووٹ کا مان رکھا۔ تحریک عدم اعتماد سے لے کر 26ویں غیر آئینی ترمیم تک جس انداز میں ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا گیا، بائی کو جیل میں رکھ دیا اور خاندان کے تمام افراد پر درجنوں جعلی مقدمات قائم کیے، اربوں کے آفرز، اور اس کے بعد بھی کافی دباؤ رہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو، عمران خان سے راستے جدا کرو، جماعت کے خلاف مذمت کرو، 9 مئی کے حق میں پریس کانفرنس کرو، وزارتوں پر براجمان ہو جاؤ، لیکن اس بہادر اور وفادار سپاہی نے کسی صورت اپنے کپتان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ سیاست کے اصلی ہیرے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی خرید نہیں سکتا، اور اس بہادری کا عملی نمونہ پیش کرنے میں جس انداز میں شبیر قریشی جیسے وفا ساتھی کھڑے رہے، یہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگوں کے سر کا تاج ہیں، اور یہ فخر سے انہوں نے ان کے سر بلند کر دیے۔ ضلع کوٹ-ادو نے تحریک انصاف سے وفا نبھا دی، پورے ضلع کی تمام نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے۔ اس کا کریڈٹ اگر ہم غور کریں تو صرف اور صرف میاں شبیر علی قریشی کے ساتھ جاتا ہے۔ لوٹوں پر بات کرنا اچھا ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں مانتا ہے، دل کرتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ میرے ساتھی یوٹیوبرز کو بھی کہ وہ ان نگینوں پر بات کریں، انہیں ان پر بھی یقیناً بات کریں، لیکن ان نگینوں پر بات کریں اور ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ عوام الناس کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، ایک ایک پاکستانی کو پتہ چلے کہ کھوٹے سکے کون ہیں اور ہیرے کون سے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، خدا حافظ۔